السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1259واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، آج سے 1000 سبق پہلے 259واں سبق، جس کا عنوان تھا حضرت جی مولانا سعد صاحب اور مرکز نظام الدین کے خلاف سازش، تو مجھے آج 1259ویں سبق کو جب میں ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھا تو مجھے یاد آیا کہ آج سے 1000 سبق پہلے 15 اگست 2016 کو میں نے وہ سبق دیا تھا۔ اس وقت کی یادیں تازہ ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ چلو آج وہ یادوں کو آپ لوگوں کے ساتھ میں بانٹتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اس وقت کے حالات کیسے تھے، اس وقت کی سچویشن اور کنڈیشن کیسی تھی جن حالات کے اندر ہم نے وہ سبق دیا تھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک میسیج وائرل ہوا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ وہ ہمیشہ کے لیے مرکز نظام الدین کی چار دیواری چھوڑ کر وہ اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ پہلی مرتبہ جب میں نے یہ میسیج دیکھا، جو پہلا انٹینشن میرے مائنڈ اور میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے، جو انہوں نے اس طریقے کا میسیج سوشل میڈیا پہ چلایا ہے امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم خواب و خیال میں بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ فوراً میں نے کہا یہ یہودی لابی کا کام ہے، یہ جو انہوں نے اس طریقے کا ایک میسیج گھڑ دیا اور اس کو مسلمانوں میں وائرل کیا انتشار پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی جو عزت، جو عظمت، جو محبت دل کے اندر تھی، میرے پاس میں آج بھی 2002 کا وہ رجسٹر، وہ بک میرے پاس میں آج بھی موجود ہے، جو میں نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب جو فجر کے بعد میں بیانات ہوتے تھے ان کو قلم سے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، اور میں اکثر وہ پڑھتے رہتا ہوں۔ تو مجھے یقین ہی نہیں آیا اس میسیج کے اوپر، میں بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی نظام الدین کی چار دیواری کے لیے لگا دیے، جن کی عمر نظام الدین کے چار دیواری میں گزر گئی، وہ کیسے اپنے زندگی کے اس پڑاؤ کے اندر نظام الدین کی چار دیواری کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں۔ ضرور میں نے کہا یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے دعوت کے محنت میں، کیونکہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت میں کوئی کہ دعوت کی مبارک محنت کو اس طریقے سے توڑنے کی بھی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو انٹینشن تھا وہ یہ تھا کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب تو اس مقام پر، اس مرتبے پر، اس لیول پر ہے کہ اگر ان کو کوئی بات بھی رکھنی ہے یا کوئی ان کا اختلاف بھی ہے کسی امر کے اندر، وہ تو بالکل مرکز کے مشورے میں یہ چیز رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مرکز میں جو گنے چنے بڑے اکابر جو بچے ہوئے ہیں وہ ہے ہی کتنے ہیں، اور ان میں سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب ایک ہے، تو یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں پہلا انٹینشن یہ تھا، لیکن میں نے کہا کہ اس کی اور ذرا میں تھوڑی تصدیق اور تحقیق کر لیتا ہوں، تو میں نے ہمارے ان دوستوں کو فون کیا جن کا نظام الدین اپنے گھر آنگن کی طرح سے جانا آنا لگا رہتا تھا۔ نظام الدین کے سارے اکابر سے ان کے تعلقات تھے، سارے اکابر کے ساتھ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو بامبے کے اندر ہم نے ہمارے ایک ایسے ہی عزیز دوست ان سے بات چیت کی، اور میں نے ان سے کہا بھائی سوشل میڈیا پہ اس طریقے کے میسیج وائرل ہوئے ہیں، میں نے کہا مجھے تو یہود و نصارہ کی سازش لگ رہی ہے، اس طریقے کے میسیج چلا کر دعوت کا کام کرنے والوں میں انتشار پیدا کیا جائے، امت میں پھوٹ پیدا کی جائے، فتنہ فساد برپا کیا جائے، انتشار پیدا کیا جائے۔ میں نے کہا اس پہ تو دھیان دینا ضروری ہے، یہ ایسے میسیج چلا کون رہا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے حضرت مولانا ابراہیم صاحب جیسی بزرگ اور سنجیدہ شخصیت اور ہستی، اگر ان کا کوئی مسئلہ بھی ہے وہاں کے مشورے میں وہ رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے وطن کیسے واپس لوٹ سکتے ہیں۔ میں نے ہمارے ان دوست سے یہ بات چیت کی، انہوں نے کہا آپ کی بات بالکل 100% برحق ہے، بالکل صحیح فرمایا بولے آپ نے، کیونکہ ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا حضرت مولانا بامبے میں تھے، ہم لوگوں کا کھانا ہوا حضرت مولانا کے ساتھ میں، اس وقت میں خود حضرت مولانا کے یہ جملے تھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا ہوں جلد سے جلد میں صحت یاب ہو جاؤں تاکہ دوبارہ میں نظام الدین جا سکوں۔ تو ہمارے جب ان دوست نے یہ جملے کہے، میں نے کہا ماشاء اللہ، پھر مجھے بڑا اطمینان ہوا، میں نے کہا کہ میں بالکل صحیح سوچ رہا تھا کہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے جو ہے فوراً اس بات کی جب ہم کو تصدیق ہو گئی کہ اس طریقے کے میسیج وائرل کیے جا رہے ہیں، ہم نے فوراً اسی وقت میں
وہ جو سبق تھا ہمارا سبق نمبر 259 جو ایگزیکٹ آج سے 1000 سبق پہلے دیا گیا، ہم نے اس سبق کے اندر یہ خلاصہ کیا. ہم نے کہا بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو سراسر ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو بدنام کرنے کی. اور مرکز نظام الدین کون سا مرکز؟ وہ عالمی مرکز جس سے پوری دنیا جڑی ہوئی ہے، وہاں سے جو آواز نکلتی ہے، پورے عالم کے اندر جو آواز چلتی ہے، وہ جو طاقت ہے، طاقت پوری دنیا کے اندر نہ مسلمانوں کی کوئی ایسی تحریک ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی ایسی طاقت ہے جو دعوت و تبلیغ کی یہ مبارک طاقت ہے جو نظام الدین کے چار دیواری سے ایک آواز جو لگتی ہے پورے عالم میں وہ آواز چلتی ہے. میں نے کہا یہ تو اس طاقت کو توڑنے کی سازش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے محترم دوستو، وہ سبق میرا جیسے ہی لوگوں تک پہنچا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے فون کیے، اور فون کرنے کے بعد بات کرنے کی بجائے وہ تو میرے اوپر جو ہے حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگے، اور مجھے جو ہے برا بھلا کہنے لگے، اور مجھے یہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت مولانا اپنی مرضی سے وہ چھوڑ کر آئے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے تصدیق کیا ہوں، اور اس کے فوراً بعد جیسے ہی ہمارا سبق آیا اس کے بعد میں حضرت مولانا کا لیٹر آ گیا، اور لیٹر آنے کے بعد میں اب میرے محترم دوستو اس کے بعد میں جو ہے پھر حضرت مولانا کا ایک مختصر سا کلپ اور آڈیو بھی جو ہے وہ وائرل ہو گیا کہ وہ لیٹر انہی کا ہے، جس کے اندر انہوں نے صاف لفظوں کے اندر اس بات کا اعلان کیا. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا. جو لوگ مجھے بار بار فون کر کے میرے سے بات چیت کرنے لگے، مناظرے کرنے لگے، اور اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ خود اس بات کا اعلان اور اقرار کرنے لگے ہاں حضرت مولانا آئے ہیں. تو میں نے کہا اے اللہ، کیا مرنے سے پہلے دنیا میں یہ وقت اور یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ انتشار کے اوپر لوگ اتنے متشدد ہو چکے ہیں، فتنے اور فساد کے اوپر، امت کو توڑنے کے اوپر، کہ ہم نے وہ مرکز نظام الدین جس کی آبرو، جس کی عزت، جس کی عصمت، جس کی عفت، جس کی طاقت، اس کی تائید میں بات کی ہے، تو یہ لوگ فتنے اور فساد پر اتنے مصر ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی وہ فتنے فساد کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ میں دم داٹی کرنے پر، اس کو دھونس دینے پر، اس کو برا بھلا کہنے پر تلے ہوئے ہیں. اور مجھے صاف لفظوں میں جو ہے جب وہ لیٹر میرے تک پہنچا، مجھے جو ہے یعنی حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آپ نے اس بات کا اعلان کر دینا چاہیے کہ آپ تک جو روایت پہنچی ہے وہ غلط پہنچی ہے، کیونکہ حضرت مولانا کا یہ منشا ہے، اور حضرت مولانا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو لیٹر کے اندر بات کہی ہے آپ یہ کہہ دیں کہ وہ خود اپنے مرضی سے جو ہے نظام الدین چھوڑ کر آئے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوا محترم دوستو، اتنا رنج ہوا، اتنا غم ہوا، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، جن کے بارے میں ہم ابھی تک اتنی خوش گمانی کے اندر مبتلا تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے اور وہ اپنے مرضی سے آئے ہیں. تو پھر اس کے 2 دن کے بعد میں مجھے واپس سے سبق نمبر 261 کے اندر اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ بھائی ہم نے جو بات کہی تھی، ہم تو اتحاد، اتفاق اور وہ جو طاقت ہے اس کو باقی رکھنے کی بات کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ وہ مصر ہے اس بات کے اوپر کہ امت کو توڑا جائے، اور یہی صحیح ہے کہ اب امت کے اندر انتشار کی کیفیت پیدا ہونے والی ہے. اب فتنے فساد اور اسی کے بعد میں یہ سارے مسائل جو آج ہمارے سامنے ہیں، اور پوری دنیا میں جو حالات پیدا ہوئے، پھر مرکزوں کے اندر جو ہے 2 مرکز ہو گئے، اور پھر بنگلہ دیش کے اندر جو قتل عام ہوا، اور جس طریقے سے اجتماع کے اندر مارا ماری، دنگے فسادات ہوئے، مدارس کے اوپر اور ذمہ داروں کے اوپر جس طریقے کے حالات آئے، اور کام کرنے والے بھولے بھالے ساتھیوں کی جانیں اس کے اندر چلی گئی، اور دنیا بھر کے اندر جو انتشار، جو فتنے، جو فسادات پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد میں دنیا نے یہ سارے حالات کو دیکھا. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. مجھے میرا وہ سبق زندگی بھر یاد رہے گا، سبق نمبر 259. سب سے پہلے میں نے وہ سبق دیا، مجھے جیسے ہی پتہ چلا. اچھا، میں اس سے پہلے کہ اپنی حالت آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. میرے زندگی کے پہلے 3 دن اللہ کے راستے میں اس وقت لگے تھے، میری عمر صرف 10 سال تھی. ہمارے گاؤں کے اندر ایک جماعت ناندیڑ سے اورنگ آباد، وہ جماعت جا رہی تھی پیدل. وہ ہمارے گاؤں پہنچی تو میرے ہی ایک ہم نام
ان کا نام بھی حافظ اکبر تھا، وہ ہم نام جو تھے میرے، انہوں نے میرے سے کہا کہ میں ایک دن کے لیے جماعت میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو میں بھی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ میں ہو گیا، ہم دونوں وہ جماعت میں جڑے، اور وہ پیدل جماعت تھی ہماری۔ 3 دن ہم لوگ جو ہے پیدل جنگلوں کے راستے سے جو ہے بازو کے دیہات میں، پھر اس کے ادھر کے دیہات میں، اس طریقے سے ہم نے میرے زندگی کے وہ پہلے 3 دن میں نے اس طریقے سے لگائے۔ اب وہ 3 دن لگنے کے بعد میں مدرسے کے اندر طالب علمی کے زمانے میں اللہ کے راستے میں وقت لگتا رہا۔ اس کے بعد میں باضابطہ جو ہے میرا 1996 میں پہلا چلہ اللہ کے راستے میں لگا، اور اللہ کا ایسا کروڑوں درجے کرم ہوا، اس کے بعد سے جو ہر سال چلے کی ترتیب بنی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنی اور وقت لگانے کی ترتیب بنی، تب سے لے کے 2010 تک کنٹینیوسلی بغیر ناغے کے ہر سال میں اللہ کے راستے میں نکلتا رہا۔ اسی درمیان میں میرے 2 مہینے بھی نظام الدین کی 4 دیواری میں لگے، لیکن 2010 میں میں نے یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں سیکھ لیا، بہت سارے جو ہے پھر سرٹیفکیٹس وغیرہ جب میں نے لیا تو میں ڈبل جاب کرنے لگ گیا۔ پھر میں جاب کی لائن میں جب لگا تو پھر اس کے بعد میں ایسا مصروف ہوا دنیاوی مشاغل کے اندر، پھر دعوت کے کام کو وقت دینا بالکل میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اب جب میں وہ مشاغل میں لگ گیا تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتا تھا، اے اللہ یہ جو تیرے سیدھے سادے بھولے بھالے بندے ہیں جو تیرے راستے میں اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنے اوقات کو فارغ کر کے اور اپنے اوقات کو ایڈجسٹ کر کے جانی اعتبار سے مالی اعتبار سے، اب چونکہ تو نے میرے ذمے اتنے کام دے دیے ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے میرے پیچھے اتنی مشاغل لگ چکی ہے، تو میرے لیے بھی کچھ سہولتوں والا راستہ پیدا فرما تاکہ میں دوبارہ جو جیسا میں کنٹینیوسلی وقت لگایا کرتا تھا ویسے وقت لگایا کروں۔ بس میں یہ دعائیں کرتا تھا، اور جو مسجد میں آنے والی جماعتیں ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ملاقات کر لیے، کبھی ایک آدھ بار گشت پہ نکل گئے، کیونکہ وہ جو درمیان کا وقت تھا 2010 سے لے کے تو یہ جو انتشار تک کی کیفیت، یعنی جو ہمارا سبق آیا تھا 15 اگست 2016 کو، تب تک کے حالات ایسے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ میں بالکل دعوت کے کام سے دور تھا۔ لیکن جب یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی اور جب یہ میسیج ہمارے تک پہنچا کہ اس طریقے سے جو ہے نظام الدین کے بارے میں، تو ایک دم روح اندر سے بے چین ہو گئی، تڑپ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دعوت کی محنت کے لیے کروڑوں انسانوں نے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے قربانیاں دی ہے، اس کے اندر جو ہے اس طریقے کا انتشار کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں آیا اس چیز کے اوپر، اور اس لیے پھر ہم نے جو ہے سبق نمبر 259 ہمارا دیا، وہ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھ کر۔ تو یہ اس وقت کے حالات تھے میرے محترم دوستوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، اور اسی لیے بیان کیے تاکہ آپ کو بھی ان تمام باتوں کا علم ہو سکے کہ جو طاقت جو تھی مرکز کی، جو طاقت وہ قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ، اور تمام وہ لوگ جو آج بھی مرکز کے تابعداری میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے میرا یہی میسیج ہے، مرکز نے ہم کو کام سکھایا، ہمارے باپ دادا کو کام سکھایا، اور الحمدللہ اسی کی 4 دیواری سے یہ کام جاری ہوا۔ آج ہمارے ذمہ دار حضرت جی مولانا سعد صاحب ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے ہم ان کے ساتھ وفاداری کریں، اور ان کے بعد اگر کوئی اور امیر آتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی وفاداری کریں گے، لیکن ہمارا جو تعلق ہے وہ نظام الدین کی 4 دیواری سے ہی باقی رہے گا۔ جن لوگوں کے اختلافات تھے ہم اس وقت بھی یہی سوچتے تھے کہ انہوں نے وہی مرکز کے مشورے میں بیٹھ کر ان کو حل کرنا چاہیے تھا، وہاں سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو اس کی 4 دیواری میں ہے وہی ہمارے اکابر ہے، وہی ہمارے بزرگ ہے، ان کے کچھ مسائل بھی ہے اور جو وہی کے مشورے میں اس کو حل کرتے ہیں، واقعی میں بھی اوریجنل میں مصلحین وہی ہے۔ جو وہاں کی 4 دیواری سے ہٹ گیا، باہر نکل گیا، اور باہر نکلنے کے بعد چاہے دنیا اس کو اپنا اکابر سمجھے، بزرگ سمجھے اور اپنے ذمہ دار سمجھے، سمجھ سکتے ہیں، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ اور ہمارے دعوت کے کام کے لائن کے اعتبار سے ذمہ دار وہی ہے جو اس 4 دیواری کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس اجتماعیت کو ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں آخری سانس تک اسی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر ہم کو بھی محنت کرنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔